اب نعمت ملنی شروع ہو گئی ہے، وہ مال کی شکل میں ہے، اولاد کی شکل میں ہے، کسی شکل میں بھی ہے، آپ کو نعمت ملنی شروع ہو گئی ہے، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ نقصان یا زمائش کی تو 5-6 چیزیں آپ کو میں نے گنوا دی ہیں. اب وہ نعمت ملنی شروع ہو گئی ہیں، آپ کو دنیاوی جو نا نعمتیں ساری ملنی شروع ہو گئی ہیں، اس وقت آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ اگر آپ فرائض کی پابندی نہیں کر رہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی روزے بھی نہیں رکھ رہے، کم سے کم فرائض کی بھی پابندی نہیں کر رہے، لیکن آپ کا رزق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آج اپنی زبان میں کہ اللہ نے آپ کی رسی دراز کی ہے، چل بھائی تجھے چھوڑ دیا، اب اسی مال میں انہی نعمتوں میں غرق ہو جا تاکہ تجھے رجوع اور توبہ کا موقع ہی نہ ملے. پہلی چیز آپ نے یہ چیک کرنی ہے. دوسری بات یہ چیک کرنا کہ یہ جو نعمت ملی ہے میرے لیے باعث رحمت ہے یا باعث زحمت ہے. ہمارا معیار تو یہ ہے نا کہ جس بندے کو مال ملنا شروع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں وہ ارتے بڑا اللہ دی بڑی خیر ہے یار، اللہ دی بڑی رحمت ہے، پہلے 2 گھر تھے آج 4 ہو گئے ہیں، پہلے 2 گاڑیاں تھیں آج 4 ہو گئی ہیں، پہلے اتنے پیسے تھے آج اتنے پیسے ہوں گے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. اور اگر اس کا نقصان ہو جائے تو ہم پنجابی میں کیا کہتا ہے اپنی کیتیاں نو پھڑیا کہ لگتا کوئی ہو جی گل کر لی. ہمارا معیار یہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیار کیا بتایا؟ آپ کو نعمت ملے کوئی اور نعمت ملنے کے ساتھ آپ کا مسجد کا ٹائم بڑھ گیا، آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کا ٹائم بڑھ گیا، آپ اب آگے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، عبادات زیادہ بہتر کرنے لگ پڑے ہیں، تو وہ نعمت آپ کے لیے باعث رحمت ہے. لیکن اگر وہ جو نعمت ہے وہ ملنے سے آپ مسجد کا ٹائم آپ کا کم ہو گیا ہے کیونکہ کاروبار کی مصروفیت بڑھ گئی ہیں، آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق کا ٹائمنگ کم ہو گئی ہے، آپ جو آگے اللہ کے راہ میں وقت لگاتے تھے وہ کم ہو گیا ہے، تو سمجھے یہ آپ کے لیے باعث زحمت ہو گئی ہے. الرٹ ہو جائیں اور واپس آ جائیں. تو اس لیے جب بھی کوئی نعمت ملے، اگر آپ کا مسجد میں اور قرآن کے ساتھ اور دین کے ساتھ تعلق بڑھنا، ٹائم بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھ جیئے کہ یہ اللہ کی آپ پر نعمت جو ہے نا وہ رحمت کے طور پر آپ کو مل رہی ہے. لیکن اگر وہ نعمت جو ہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، کسی شکل میں ملنے کی، اور آپ کا اب پہلے آپ 5 نمازیں جماعت سے پڑھتے تھے 4 پڑھنی شروع کر دی ہیں، پہلے 4 پڑھتے تھے اب 3 پڑھنی شروع کر دی ہیں، پہلے قرآن جو آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے اب 15 منٹ پر آ گئے ہیں، پہلے آپ صدقہ خیرات زیادہ کرتے تھے اب کم کرنا شروع کر دیا ہے، دینی محافل میں آنا جانا کم ہونا شروع ہو گیا ہے، تو سمجھیے گا آپ کے لیے زحمت بن رہی ہے. بالکل الرٹ ہو جائے. یہ اللہ کی رحمت کا آپ نے معیار چیک کرنا ہے. تیسری چیز یہ، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیتے ہیں دنیاوی شکل میں، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو مال ملے، اولاد یا کوئی نعمت ملے، تو کیا آپ کے اندر ریاکاری اور تکبر تو نہیں آ رہا؟ اگر ریاکاری آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، اور کہہ رہا ہوں یہ میری محنت ہے، میں نے اپنی محنت سے اتنی بڑی بلڈنگ، اتنا بڑا کاروبار کھڑا کر لیا ہے، تو سمجھیے آپ کے لیے یہ باعث زحمت ہو گیا ہے. کیونکہ ہمارا اس وقت یقین، مومن کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میری اتنی اوقات نہیں تھی، یہ مال بھی اس کا ہے، اس نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا امانتاً، تو میں نے اس کا مال اس کے کہنے پر استعمال کرنا میری کوئی میں نہیں ہے. مال ملنے پر عاجزی آ گئی ہے، انکساری آ گئی ہے، اپنے آپ کو مزید چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا ہے، تو سمجھے وہ مال آپ کے لیے باعث رحمت ہے. لیکن مال آنے سے ہم پنجابی کہتے ہیں ری تون سے سریا آ گیا ہے، اب تو یہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، اب تو یہ سیدھا پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتا، آگے سے 4 انگلیاں ملاتا ہے، تو سمجھے آپ جو نا وہ آپ کے لیے باعث زحمت بن رہا ہے. کیونکہ مال اس کا تھا، اس نے آپ کو امتحان کے طور پر امانتاً استعمال کرنے کے لیے دیا کہ استعمال کر لو میری کہنے کے مطابق. میں نے اس مال کو اپنا سمجھ لیا، اور اپنا سمجھ کر میں نے تکبر اور ریاکاری کی، میں نے کہا یہ مال میرا ہے، میری محنت سے آیا ہے، تو سمجھے میں راستے سے بھٹک گیا. چوتھی چیز اس میں دیکھنی آپ نے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو خصوصاً مال کی شکل میں آپ کو کوئی نعمت ملے، تو ہر بندے کی زندگی میں معاملات مختلف ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایک موقع دے رہی ہے کہ اگر آپ نے آپ کے ہاتھ سے کسی مال کی شکل میں کسی کی حق تلفی ہو گئی ہے، کسی بہن کا حصہ دینا تھا تو نہیں دے سکے، کسی بھائی کا حصہ دینا تھا تو نہیں دے سکے، کسی کے ساتھ کاروبار کیا تو اونچ نیچ ہوگی، کسی کا کچھ دینا تھا تو نہیں دے سکے، تو اللہ تعالیٰ مال دے کر آپ کو یہ چانس دے رہے ہیں کہ جس کی جہاں جہاں حق تلفی ہوئی ہے اس کو اس کا مال دے کر دنیا میں کھاتا سیدھا کر لو، آگے اگلے کے لیے آگے نہ بھیجو، کیونکہ یہاں پر تو پیسے سے معاملہ طے ہو جائیں گے، اگلے جہاں کی کرنسی نیکیاں ہیں، آپ کا بینک بیلنس نیکیاں ہیں، وہاں پر لین دین نیکیوں کی شکل میں ہوگا، اور اگر آپ کا بینک بیلنس زیرو ہو گیا تو پھر اگلے کے گناہ آپ پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو چانس دے رہی ہے۔ پانچویں اور آخری بات اس کے متعلقہ سمجھ لی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ خصوصاً آپ کو نعمت کی شکل میں مال دے تو اس کو خرچ کرتے ہوئے آپ کا سوچ یا نظریہ یا یقین کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کو 1000 روپیہ کسی نے اس کی مدد کرنی ہے، اب اس کو 1000 روپیہ ملنا ہے، لکھ دیا گیا اس کو 1000 ملنا ہے، اب وہ 1000 دینے والا کس نے دینا ہے، اس کے لیے میرا انتخاب ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ذریعے اس کو 1000 دے دوں، اس کا مال اس کے کہنے پر اس کے بندے کو دے دیا، تو میرا تکبر کیا ہو گیا؟ مجھے تو شکر کرنا چاہیے کہ 1000 دینا تو تھا، 1000 دینے والا میرے پر نظر پڑ گئی، مجھے منتخب کر لیا کہ جا اس کو 1000 دے دے، تو مجھے جو سجدہ شکر کرنا چاہیے، یا مجھے ویس کوٹ پہن کر جناب سوشل میڈیا پر تصویریں لگوانی چاہیے، حاجی صاحب نے اتنے بچیوں کی شادی کی، اتنے یہ ترغیب دی جا رہی ہے۔ ترغیب کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے، ترغیب دینی ہے، آپ اپنے کسی ملازم کو ویس کوٹ پہنا کر کھڑا کر دیں، لو جی اس نے دیا، کس کا حوصلہ ہے جی؟ ہے کسی کا حوصلہ؟ دوں میں اپنے کسی ملازم کو، اپنے دوست کو، کسی اور کسی رشتہ دار کو کھڑا کر دوں، اے جی ان حاجی صاحب نے ان بچیوں کی شادی کی ہے، اپنا مجھے پتہ ہی نہ لگے کہ کون بندہ دے گیا، تصویر تو آنی چاہیے نا، کیونکہ ترغیب ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ ہے 50 ہے تو لوگوں فنڈ دیں گے جی، اس طرح کی باتیں کریں گے، ایسے ٹھیک ہے ترغیب دینی ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، کسی اور کو کھڑا کر دیں، آگے دے دیں ترغیب۔ تو بھائی مال اس کا، اس کے کہنے پر، اس کو اور سادہ زبان میں سمجھ لیں کہ مجھے ایک بندہ 100 روپیہ دے کہ چل یار 100 روپیہ لے لے، 1000 روپیہ دے دیں، یہ 1000 روپیہ لو یار میری طرف سے تمہیں تحفہ لے لو، اچھا ایسے کرنا یہ جو میں نے تمہیں 1000 دیا نا اس میں سے ایک 100 روپیہ نا او فلاں میرے نا دوست کو دے دینا، تو مجھے کوئی اعتراض ہونا چاہیے؟ میرے اندر تکبر آئے گا؟ کیوں جی آئے گا میرے اندر تکبر؟ یار 1000 اس نے دیا فری میں 1000 روپیہ ملا ہے، اور وہ کہتا ہے 1000 میں سے 100 روپیہ اس میرے دوست کو دے دینا، باقی 9 تو کھا جائیں، تکبر ریاکاری آئے گی؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے یار اس نے کہا دے دیتا ہوں۔ اسی طرح مال اس کا ہے، اس نے مجھے دیا امانت سے، وہ کہتا ہے میرے بندوں کو دے دے، تو مجھے شکر کرنا چاہیے کہ مال مجھے دے کر میرے ذریعے کسی کی مدد کرا دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھ پر نظر پڑ گئی تیری۔ پھر ریاکاری اور تکبر نہیں آئے گا کہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، میں اتنے دسترخوان چلاتا ہوں، میں اتنے بچیوں کی شادی کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں، پھر میں نہیں ہوگی، پھر وہی ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے منتخب کر لیا ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھوں گا۔ تو یہ 5 چیزیں پھر دوہرا رہا ہوں، خلاصہ سارا کہ جب بھی 2 جذبات ہیں، ایک خوشی اور ایک غم، امتحان آ جائے، مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، اس میں کیا چیز کرنی ہے؟ 5 چیزیں چیک کرنی ہے۔ آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا وہ قرآن و سنت کے خلاف کام تو نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں، بیدک الخیر، آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا وہ کام قرآن و سنت کے مطابق ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا، اللہ آپ کو اس کا گناہ، وہ معاملہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔
پھر بھی وہ کام نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو درجات بلند کرنا چاہتا ہے، آپ کو قریب کرنا چاہتا ہے۔ پھر بھی کام نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس کشتی کی طرح سورۃ الکہف میں آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہے، آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہے۔ پھر بھی کام نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ تھوڑا انتظار کریں، آپ کو اس سے بہتر عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر امتحان بیدک الخیر ہے، آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور اس طرح نعمت ملے تو پہلی چیز یہ چیک کرنی ہے، اگر آپ اللہ کی اطاعت سے باہر نکلے ہوئے ہیں، فرائض کی پابندی نہیں کر رہے، قرآن مسجد اس سے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ کا رزق بڑھتا جا رہا ہے، تو سمجھے آپ کی اللہ نے رسی دراز کر دی، آپ کو چھوٹ دے دیا ہے کہ یہ رجوع کرے ہی نہ۔ اور اللہ کی رحمت، نعمت ملنے جو ملی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ زحمت ہے، اس کو سوچ لیں۔ اللہ کی جو نعمت ملے اس کے ساتھ آپ کا مسجد کا، قرآن کا، نیکی کا، اللہ کے ساتھ تعلق مزید بڑھ گیا ہے تو وہ نعمت باعث رحمت ہو گئی ہے۔ لیکن اگر آپ کا اس کے مسجد کا ٹائم کم ہو گیا، قرآن کا تعلق، نیکی کا تعلق، ٹائمنگ آگے سے کم ہو گئی ہے اس نعمت ملنے سے، تو وہ آپ کے لیے باعث زحمت بن گیا، باعث رحمت نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال دے کر چیک کرتا ہے یہ بندہ میں کرتا ہے، اس میں تکبر آتا ہے، ریاکاری آتی ہے، یا یہ سمجھتا ہے یا اللہ میری اتنی اوقات نہیں تھی، میری عقل کی کیا اوقات، یہ مال تو نے مجھے دیا، مالک تو ہے، مجھے تو نے امانتاً استعمال کرنے کیا 50 60 70 سال کی زندگی میں، یہ امانتاً تیرا مال تیرے کہنے پر استعمال کر کے چلا جاؤں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اس سے زیادہ اس کا یقین اور عقیدہ نہیں بنتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کاروبار کھڑا کیا ہے، میں نے اتنا کاروبار بڑھا دیا ہے، 10 سال پہلے میں نے یہ تھا، پھر میں نے اپنی عقل لڑائی، میں نے پلاننگ کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور آج دیکھو میں نے کروڑوں کو، اربوں کو خربوں بنا لیا ہے، یہ میں نے کیا، میری سمجھ بہت ہے۔ تو سمجھے وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ ریاکاری اور تکبر میں پڑا ہوا ہے۔ اور چوتھی چیز میں نے گنائی ہے کہ اللہ آپ کو مال دے کر موقع دے رہا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی بہن کی، کسی بھائی کی، کسی دوست کی، کسی کاروباری شراکت دار کی کوئی حق تلفی ہوگی ہے مال کی شکل میں، اللہ تعالیٰ مال دے کر آپ کو چانس دے رہا ہے کہ اس دنیا میں لین دین کے اپنا کھاتا سیدھا کر لو، اگلے جہاں کے لیے کو معاملات نہ رکھو۔ اور پانچویں چیز ہے کہ جب مال ملا کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا مال ہے، اس کا مال اس کے کہنے پر اس کے بندوں کو دینا، اس میں میں اور میری ریاکاری کی آئے گی؟ میں تو شکر کروں گا یا اللہ مجھے تو نے منتخب کر لیا ہے، مدد تو نے کرنی تھی، لیکن اس کے لیے نظر مجھ پر پڑ گئی ہے، تیرا شکر ہے کہ میرے ہاتھ سے اس کی مدد کروا دی ہے۔ تو ساری بات کا کیا آئے گی؟ بیدک الخیر۔ آیت پھر دوبارہ پڑھتا ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے اس بادشاہت کو چھین لے، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے۔ تو میں نے شروع میں بات سمجھائی تھی، بادشاہت ملنا، عزت ملنا، نعمت ملنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن ذلیل کر دینا، فقیر کر دینا، کسی چیز کو چھین لینا، وہ کیسے خیر ہے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی یہ نقصان یا اس طرح مالا تو وہ 5 چیزیں وہ چیک کر لیں، اور نعمت ملے تو وہ چیزیں چیک کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نا ان چیزوں کو، خوشی اور غم، اس وقت ہمارے جذبات کیا ہونا چاہیے، ان کو سمجھنے کے مطابق، اور ان تمام باتوں سے اوپر جو سب سے بڑی بات ہے جس کو اللہ نے کہا کہ سب سے بیسٹ اور بہترین لوگ کون ہیں، کسی مال والے کو، کسی اختیار والے کو، کسی جائیداد والے کو نہیں کہا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بس اگر ہم سکھانے والے نہیں بن سکتے تو سیکھنے والے تو بن سکتے ہیں، روز کی ایک قرآن کی آیت تو سیکھ سکتے ہیں، روز ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اب دیکھ لیں ہمیں کتنا حق بنتا ہے، کس گمان میں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، کہ جب کہ بنیادی چیز ہے وہاں پر بھی ہم کھڑے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ خوشی اور غمیاں ان کو کیسے اس وقت ہماری سوچ، یقین اور توکل رب پر کیسا ہونا، جس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق قرآن و سننا کو سیکھ کر اس کے مطابق بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔